کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آخر گستاخی کیوں؟ اس سلسلے میں تقریر پیش کرنے کے لیے فرع اول کے 5ویں مساہم محمد مجسم بن محمد تبارک ارڑیاوی کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے، کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور مسند تحکیم پر جلوہ افروز حضرات حکم اور میرے عزیز ساتھیوں، انسانیت کی سب سے محترم شخصیت یعنی محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا احترام ان کے ماننے والوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ غیر جانبدار اور انصاف پسند مستشرقین کے یہاں بھی مسلم ہے، نہ جانے کیوں بعض ناہنجار اسلام اور مسلمانوں کو دیکھ کر پیچ و تاب کھانے والے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ افسوس، ہزار بار افسوس، آج اخلاق و وفا کے پیکر کی تضحیک کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے، جس نے حیوان نما لوگوں کو انسانیت کا عملی درس دیا۔ لیکن یاد رکھو، تم خواہ کتنے ہی جتن کر لو مگر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالی نے لی ہے۔ تم بہت جلد اپنے انجام بد کو پہنچ کر رہو گے، اور یہ بدر منیر ہمیشہ ہمیش اپنی نورانی کرنوں کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین گرامی، ہمارے عقیدے کے مطابق خلاصہ کائنات، افضل المخلوقات، ختم الرسل، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، اطاعت اور احترام ایمان کا لازمی جز ہے۔ جب تک مسلمان اپنے اہل و عیال سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان کامل و مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام سے محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ باطل و مردود ہے۔ حضرات، اپنے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ گستاخی خواہ صراحتاً ہو یا کنایتاً مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر ہر مردود و مکروہ فعل کی ہمیشہ مزاحمت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی خواہ کسی نوعیت کی ہو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے باوجود کبھی ڈنمارک تو کبھی ناروے اور کبھی فرانس اور دیگر مغربی و یورپی ممالک میں
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہتی ہے۔ مغربی اقوام کا یہ شنیع فعل بار بار مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ آخر کیوں اس قبیح فعل پر سختی سے پابندی عائد نہیں کی جاتی؟ جب نام نہاد سیکولر ملکوں میں ایک عام انسان کی عزت کو بھی تحفظ حاصل ہے کہ اس پر کوئی حد کے آمیزی کی کوشش نہیں کر سکتا، تو کروڑوں بلکہ اربوں انسان کے دلوں میں بسنے والی اس عظیم اور محترم شخصیت کے ناموس کا تحفظ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر کیوں وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہتی ہے اور آپ کے مقام عالی شان پر رقیق حملوں کی کوشش کی جاتی ہے؟ سیکولرزم کے پس پردہ ایسی ناپاک کوششوں کا جواز فراہم کرنا کسی طور پر مناسب نہیں۔ اگر سیکولرزم واقعی اسی طرح انسان کو بے مہار چھوڑ دینے کا قائل ہے تو کل کوئی اس کا فائدہ اٹھا کر کسی کی ماں کی برہنہ تصویر کو سر عام کسی شرمناک فعل کا مرتکب دکھا سکتا ہے، کسی کی بہن اور بیٹے کی عزت کو سر بازار نیلام کر سکتا ہے۔ کیا کوئی عقل مند اسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو جس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 1.5 ارب مسلمانوں کی رگ رگ میں خون کی طرح گردش کرتی ہے، بار بار اس عظیم و برتر ہستی کو کیوں نشانے پر لیا جاتا ہے؟ کیوں ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے؟ کیوں ان سے منسوب خاکے تراشے جاتے ہیں؟ حاضرین گرامی، سچ تو یہ ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر منصوبے کے تحت کیا جاتا ہے۔ پھر اگر اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جب تم اپنے عمل میں آزاد ہو تو ہم اپنے رد عمل میں آزاد کیوں نہیں؟ اساتین علم و فضل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اسلام میں محض پیامبر کی نہیں بلکہ مخدوم و مطاع کی ہے۔ خالق پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا، اس کے ہاں قرب جوئی حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا جائے، آپ کی اطاعت نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ کی برگزیدہ ہستی مجسم قرآن تھی، لہٰذا اگر قرآن حجت ہے اور بلا ریب و شک حجت ہے تو پھر اس کا بیان بھی حجت ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جو بھی کہا، جو بھی کیا، وہ حق ہے، دین ہے، نیکی ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل تفسیر کلام ربانی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو بارگاہ رب العزت سے رفعت و بلندی کا وہ مقام حاصل ہے جس کے آگے تمام رفعتیں سرنگوں ہیں۔ حاضرین گرامی، اس وقت جہاں دنیا کے نقشے سے مسلمانوں کے وجود تک کو ختم کرنے کی بہیمانہ کوششیں کی جا رہی ہے، وہیں مسلمانوں کا ایمانی وجود بھی سخت امتحان سے دوچار ہے اور ایک عرصے سے مسلسل امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ کبھی ان پر آگ و بارود برسا کر دین پر ان کی استقامت کا امتحان لیا جاتا ہے، تو کبھی شعائر اسلام اور مقدس مقامات کے خلاف احانت کر کے مسلمانوں کی دینی حمیت اور ایمانی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام مراحل میں امت مسلمہ کو سست اور غافل پا کر دشمنان دین اور شیطان لعین دونوں کی ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر بے در پہ حملے کیے جا رہی ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت کا گویا امتحان ہی ہے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا گھناؤنا ارتکاب کیا جاتا ہے، لیکن کسی کی طرف سے کوئی مثبت و مؤثر رد عمل دیکھنے میں نہیں آتا۔ اگر اسی قسم کی گستاخانہ حرکت کوئی ہماری اپنی ذات، ہمارے والدین، ہمارے عزیزوں میں سے کسی کے خلاف کرتا تو لازماً ہمارے جذبات میں ارتعاش آ جاتا، ہم اس کے در پہ ہو جاتے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہمیں ہماری جانیں، ہمارے والدین، عزیز و اقارب
اور دنیاوی مال و متاع آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عزیز ہو چکے ہیں، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں دنیا میں مظلومیت، مقہوریت اور مذلت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایمان کی سلامتی، کامیابی اور آخرت کے عذاب سے حفاظت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی محبت کا سچا پکا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ حاضرین گرامی، یوں تو پورا قرآن کریم میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت و تقدس کے بغیر قرآن کریم کی حرمت و تقدس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ 2 درجن سے زائد آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت و تقدس کو بطور خاص موضوع بنایا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی، گستاخی اور ایذا رسانی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکوبی کی جانی چاہیے، اور ان مجرموں کی تحویل کے لیے حتی الامکان کوشش کی جانی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت کی عدالت میں پوری انسانیت ہمارے حق میں گواہ بن سکے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی پر حتی المقدور ایمانی قوت اور دینی حمیت کا مظاہرہ کیا تھا، اور ہم اس قسم کے واقعات سے ناخوش اور آزردہ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نثاری کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء